کیا آپ کبھی ایسی زمین پر گئے ہیں جہاں بارش برسوں نہ برسی ہو، جہاں درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہو، جہاں سورج زمین کو بھون دیتا ہے اور ہوا اتنی گرم ہو کہ جانداروں کا سانس لینا تک مشکل ہو جائے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان ایسی جگہ پر رہ بھی سکتا ہے؟ یہ ہے صحارا ریگستان، دنیا کا سب سے وسیع اور گرم ترین صحرا۔ یہاں دن کی روشنی آنکھوں کو جلا دیتی ہے اور رات اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ جسم کانپ اٹھتا ہے، پھر بھی یہاں زندگی ہے، لوگ ہنستے ہیں، جانور چلتے ہیں اور پودے کسی نہ کسی طرح جڑیں پھیلا کر سانس بھی لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو، سایہ نہ ہو اور زمین جلتی ہو تو زندگی کیسے زندہ رہتی ہے؟ صحارا ریگستان شمالی افریقہ میں پھیلا ہوا ہے، تقریباً 90 لاکھ مربع کلومیٹر پر۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ پورا چین اس کے اندر سما جاتا ہے۔ یہاں بارش کبھی کبھی صرف ایک بار آتی ہے، کبھی سالوں تک ایک بوند بھی نہیں گرتی۔ درجہ حرارت 55 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا جاتا ہے، جبکہ رات میں یہ زیرو کے قریب گر جاتا ہے، یعنی کہ ایک دن میں 2 آزمائشیں، آگ جیسی دوپہر اور برف جیسی رات۔ پانی جانداروں کے لیے کہیں بھی رہنے کا قیمتی خزانہ ہے، اور یہاں کا سب سے بڑا ہی مسئلہ ہے پانی کی کمی۔ زمین کے نیچے کہیں کہیں اوسز ہوتے ہیں، یعنی قدرتی چشمے جہاں پانی کا ذخیرہ جمع رہتا ہے۔ یہی پانی زندگی کی واحد امید ہے۔ اس کے گرد بستیاں آباد ہوتی ہیں، کھجور کے درخت اگتے ہیں اور اونٹ، بکریاں، انسان سب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگ پانی کے لیے دنوں کا سفر کرتے ہیں۔ ان کے اونٹوں پر مشکیزیں لٹکے ہوتے ہیں اور ہر قطرہ ایک خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ اونٹ اس دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہے، اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بغیر پانی کے 15 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے جسم کی ساخت حیرت انگیز ہوتی ہے، جسم میں چربی کا ذخیرہ اس کے ہمپ میں محفوظ ہوتا ہے۔ ناک پانی کی بھاپ کو دوبارہ جسم میں جذب کرتی ہے اور پاؤں ایسے بنے ہیں کہ ریت میں دھنستے نہیں ہیں۔ اونٹ انسان کے لیے نقل و حمل، دودھ، گوشت اور یہاں تک کہ سایہ فراہم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ صحارا میں رہنے والے لوگ زیادہ تر بدو یا توارق قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو خانہ بدوش لوگ بھی کہا جاتا ہے، جو جہاں پانی ملتا ہے وہیں خیمے لگا لیتے ہیں، اور ان کے خیمے موٹے کپڑوں کے ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی کو روکتے ہیں اور رات میں گرمی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کے لباس ڈھیلے اور لمبے ہوتے ہیں تاکہ گرمی کم لگے اور جسم پسینے سے ٹھنڈا رہے۔ کھانے میں زیادہ تر کھجور، دودھ، روٹی اور کبھی کبھار گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور نہ صرف توانائی دیتی ہے بلکہ پانی کی کمی بھی پوری کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ گرمی سے جیتنے کا راز لڑنے میں نہیں، مطابقت اختیار کرنے میں ہے۔ دن کے وقت زیادہ حرکت نہیں کرتے، زیادہ تر سفر رات میں کرتے ہیں۔ خیمے ہمیشہ ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں لگاتے ہیں، پانی کبھی ایک ساتھ نہیں پیتے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں۔ یہ اصول نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں، کیونکہ یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحارا میں کوئی سڑک نہیں، کوئی نشان نہیں، ریت کے ٹیلے ہر دن اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان صحرا نشینوں کے لیے ستارے ہی نقشہ ہیں۔ رات کے وقت وہ آسمان دیکھ کر سمت اور فاصلہ پہچانتے ہیں۔ ان کے لیے شمالی ستارہ ایک رہنما کی طرح ہوتا ہے جو کبھی اپنی جگہ نہیں بدلتا۔ ایسی سخت زمین میں پودے بھی اپنی زندگی کے اصول بدل چکے ہیں۔ کیکٹس اور اکاکیا جیسے پودے اپنے پتوں کو چھوٹا اور موٹا بنا لیتے ہیں تاکہ پانی کا ضیاع کم ہو۔ ان کی جڑیں زمین کے گہرے حصے تک جاتی ہیں جہاں تھوڑی سی نمی چھپی ہوتی ہے۔ یہ پودے برسوں تک بارش کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ صحارا کے جانوروں نے بھی زندگی کا اپنا فلسفہ بنا رکھا ہے۔ فینک فاکس کے بڑے کان گرمی خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں، اینڈ ریٹل سنیک سینڈ وائپر ریت میں چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے۔ ڈیزرٹ لیزرڈ دن کے وقت زمین کے نیچے چھپ جاتا ہے اور صرف ٹھنڈی رات میں باہر آتا ہے۔ یہ جانداروں نے اپنے طریقے سے گرمی کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ صحرا میں پسینہ قیمتی ہے، یہاں لوگ نمک اور پانی دونوں کا خیال رکھتے ہیں۔ زیادہ پانی پینے کے بجائے وہ جسم کو عادی بناتے ہیں کہ کم پانی میں بھی سانس لے سکیں۔ یہی ریگستان کو برداشت کرنا ان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ صحرا کی خاموشی عام نہیں ہے، یہ وہ خاموشی ہے جس میں ہوا کی سرسراہٹ بھی کہانی سناتی ہے۔ رات کے وقت جب چاند ریت پر پڑتا ہے تو پورا منظر چاندی میں ڈھل جاتا ہے۔ لوگ اپنے خیموں کے باہر بیٹھ کر کہانیاں سناتے ہیں، آباؤ اجداد کے قصے، پانی کے سفر اور اپنی سروائیول سٹوریز وغیرہ۔ کچھ جگہوں پر جیسے تمنا راست یا سوا اوسس ایسے شہر ہیں جہاں پانی نایاب ہے۔ یہاں کے لوگ زیر زمین کنویں کھود کر پانی حاصل کرتے ہیں۔ یہ کنویں قدیم زمانے میں کھودے گئے ہیں اور آج بھی وہی انسانی عقل کی نشانی ہے۔ یہی شہر پانی کے بغیر بھی زندگی کی پائیداری کا ثبوت ہے۔ ریت کے طوفان یہاں روزمرہ کا حصہ ہیں، کبھی کبھی یہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ دن رات میں بدل جاتا ہے۔ انسان خیموں کے اندر چھپ جاتے ہیں، اونٹ اپنی ناک بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز ریت میں گم ہو جاتی ہے، لیکن طوفان گزرنے کے بعد زندگی پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ گویا صحرائی دنیا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر طوفان کے بعد سکون آتا ہے۔ ریگستان میں رہنے والے لوگ قدرت کے قریب ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر قطرہ، ہر سایہ اور ہر سانس اللہ کا تحفہ ہے، اسی لیے ان کی زندگی میں صبر، شکر اور سادگی نمایاں ہے۔ صحارا ریگستان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کے لیے صرف پانی ضروری نہیں بلکہ حوصلہ، دانائی اور امید بھی ضروری ہے۔ یہاں ہر انسان، ہر جانور اور ہر پودا
ایک سبق دیتا ہے کہ بقا اس کی ہوتی ہے جو ماحول سے لڑتا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے. چاہے زمین 55 ڈگری سینٹی گریڈ گرم ہی کیوں نہ ہو یا آسمان بے رحم، زندگی ہمیشہ اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے. یہی صحرا کا قانون ہے اور یہی انسان کی کہانی. اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.